دوستو وال آف چائنا کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ چین کی قدیم ترین کنسٹرکشنز میں سے ایک ہے، جسے عام طور پر دیوار چین بھی کہا جاتا ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشنز میں سے ایک ہے اور اس کی لمبائی 21,196 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو ہم اگر وال آف چائنا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے کی بات کریں اور گاڑی کی سپیڈ ہو 240 تو ہمیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں تقریباً 88 گھنٹے لگیں گے، اور ان گھنٹوں کو دنوں پر ڈیوائیڈ کریں تو تقریباً 3 دن اور 16 گھنٹے لگیں گے۔ تو دوستو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دیوار کتنی لمبی ہے اور سچ میں کتنی محنت سے بنائی گئی ہوگی۔ یہ دیوار بہت سی ریاستوں اور سلطنتوں نے چین کی شمالی سرحدوں کو حملوں سے بچانے کے لیے تعمیر کی تھی۔ اس کی تعمیر کا آغاز تقریباً 7ویں سنچری BC میں ہوا اور کئی صدیوں تک اس کی تعمیر جاری رہی۔ وال آف چائنا کا مقصد صرف حملوں سے بچنا ہی نہیں تھا، بلکہ تجارتی راستوں کی حفاظت اور چین کی سرحدوں کو سٹیبل بھی کرنا تھا۔ اس کی تعمیر میں اینٹ، پتھر، مٹی اور لکڑی کا بھی بھرپور استعمال کیا گیا۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دوستوں اگر وال آف چائنا کی چوڑائی کی بات کریں تو اس کی چوڑائی 4.5 سے 9 میٹر ہے، یعنی کہ 15 سے 30 فٹ کے درمیان ہے، تاکہ فوجی دستے اور گھوڑے آسانی سے گزر سکیں۔ وال آف چائنا مشرق میں بحیرہ سمندر کے قریب واقع شان ہائی گوان سے شروع ہوتی ہے۔ شان ہائی گوان جو کہ پہاڑ اور سمندر کے درمیان کا دروازہ بھی کہلاتا ہے، جو کہ چین کے صوبے ہیبے میں واقع ہے، اور اسے دیوار کا مشرقی نقطہ آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار یہاں سے شروع ہو کر مغرب کی طرف بڑھتی ہے اور مختلف پہاڑوں، وادیوں اور ریگستانوں سے گزرتی ہوئی تقریباً 21,196 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ وال آف چائنا کی تعمیر میں حصہ لینے والے مزدوروں کی بات کریں تو دیوار کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدوروں کو زبردستی بھرتی کیا گیا، جن میں کسان، قیدی اور فوجی شامل تھے۔ انہیں دور دراز علاقوں سے لایا گیا اور شدید محنت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ مزدوروں کو سخت حالات میں کام کرنا پڑتا تھا، جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، برف باری اور شدید گرمی اور شدید سردی میں، اور ان کے پاس مناسب رہائش، فوڈ اور میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں تھی۔ دیوار کی تعمیر کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مزدور ہلاک ہوئے اور ان کی لاشیں دیوار کے قریب ہی دفنائی گئیں، اور بہت سی لاشوں کو دیوار میں ہی دفنا دیا گیا۔ ایک فیمس چائنیز سٹوری ہے کہ ایک عورت جس کا نام منگ جیاگنو تھا، جس کا شوہر دیوار کی تعمیر کے دوران ہلاک ہو گیا تھا۔ منگ جیاگنو اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے دیوار تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے شوہر کی موت پر اتنا رویا کہ دیوار کا ایک حصہ گر گیا اور اس کو اس کے شوہر کی لاش مل گئی۔ اس کے علاوہ مزدوروں کو مناسب خوراک بھی نہیں ملتی تھی اور اکثر بھوک سے بھی مر جاتے تھے۔ مزدوروں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، انہیں غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا اور کام نہ کرنے پر سخت سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیوار کے کچھ حصوں میں خزانے بھی دفن کیے گئے ہیں، مگر ان خزانوں کے بارے میں کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملتے۔ مگر دیوار میں کچھ خفیہ راستے اور کچھ خفیہ سیڑھیاں ضرور بنائی گئی تھی، جو کہ حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور دیوار کے بہت سے حصوں میں بیلز بھی لگائی گئی تاکہ دشمنوں کے آنے کی خبر ملتی رہے۔ وال آف چائنا کو مکمل تعمیر ہونے میں ایک اندازے کے مطابق 2000 سال لگے تھے۔ وال آف چائنا کی تعمیر پر کتنی لاگت آئی اس کا اندازہ لگا پانا بہت ہی مشکل ہے، مگر ایک اندازے کے مطابق آج کے دور کے مطابق 70 ارب ڈالر لاگت آئی تھی، جو کہ پاکستانی روپے میں تقریباً 19,600,000,000 روپے بنتے ہیں۔ وال آف چائنا کی تعمیر میں کتنے مزدوروں نے کام کیا اس کا بھی اندازہ لگا پانا بہت ہی مشکل ہے، اور نہ ہی ہسٹری میں اس کا کوئی ریکارڈ ملتا ہے، مگر پھر بھی ایک اندازے کے مطابق 3 ملین مزدوروں نے حصہ لیا تھا۔ وال آف چائنا کی تعمیر کے دوران کتنے مزدور ہلاک ہوئے اس کے بارے میں بھی کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملتے، مگر مختلف اندازوں کے مطابق وال آف چائنا کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ سے 5 لاکھ مزدور ہلاک ہو گئے تھے، اور اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوتی بھی کیوں نہ، کیونکہ سخت سردی اور سخت گرمی میں مزدوروں سے زبردستی کام لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ بیماریوں سے مر گئے اور کچھ ناقص خوراک اور کچھ
बेचारे रेस्ट ना मिलने पर हलाक हो गए। दोस्तों जो भी हो, मगर चाइना की मेहनत रंग जरूर ले आई है, जो कि अब एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है और हर साल एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 मिलियन लोग वॉल ऑफ चाइना को देखने जाते हैं और दीवार के मुख्तलिफ हिस्से टूरिस्ट के लिए खोले गए हैं, जिनमें नंबर 1 पर है बादालिंग। ये वॉल ऑफ चाइना का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिस्सा है और बीजिंग से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ टूरिस्ट के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज मौजूद हैं, जिनमें रेस्टोरेंट्स, शॉप और केबल कार वगैरह शामिल हैं। नंबर 2 पर है मोतियानयू, नंबर 3 पर है जिनशानलिंग, नंबर 4 पर है सिमताई और नंबर 5 पर जिवियंगवान है। ये सब मुकाम देखने लायक हैं, जो कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।